21 رمضان کو کورٹ میں جانا ہے، تو اب یہ کہ کورٹ میں جانا یہ ظاہر کہ پھر وہ سنت اعتکاف 10 دن کا تو نہیں ملے گا، بس وہ پھر آ کر آپ نفلی اعتکاف کر لیجئے۔ اس لیے 10 دن کے اعتکاف کی نیت ہی مت کرنا، ورنہ پھر یہ ٹوٹے گا اعتکاف۔ کورٹ میں جانا اگر ضروری ہے، نہ جائے بغیر مسئلہ ہو جائے گا نا، تو ٹوٹ جائے گا تو پھر قضا کرنی پڑے گی 1 دن کی۔ تو اس لیے آپ کو اگر یہ کنفرم ہے کہ 21 رمضان کو جانا ہی جانا ہے، تو 10 دن کی نیت ہی بیکار ہے، جب طے ہے کہ جاؤں گا تو صحیح میں۔ تو اس لیے وہ اس کے بعد آ کر کورٹ سے فارغ ہو کر اللہ آپ کو آپ کے جائز کام میں مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، آ کر پھر یہ نفلی اعتکاف میں بیٹھ جائیے۔ مدنی مذاکرہ، مدنی انعامات میں مدنی مذاکرے کی جگہ مدنی چینل، یعنی ایک کیسٹ جو سننی ہے کہ چاہے مذاکرے کی سنے یا بیان کی سنے، مگر ایک کیسٹ روزانہ سنے، یہ ایک مدنی انعام ہے۔ تو اس کے لیے مدنی چینل دیکھنے سے وہ وقائے گا کہ نہیں، یعنی کہ مانا جائے گا یا نہیں مدنی انعام۔ تو اس میں یہ کہ مدنی چینل پر اگر 1 گھنٹے کا جیسے بیان سن لیا، تو ایک کیسٹ عام طور پہ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو اگر 63 منٹ تک گویا بیان آپ نے سنا یا مدنی مذاکرہ سنا مدنی چینل پر، تو یہ مدنی انعام مانا جائے گا۔ اب آپ اجتماع ذکر و نعت کے پاس 2 گھنٹے بھی بیٹھ گئے، تب بھی یہ مدنی انعام مانا نہیں جائے گا۔ مدنی انعام اسی صورت میں مانا جائے گا جبکہ آپ بیان سنیں کسی اسلامی بھائی کا بھی، کسی بھی مبلغ کا، یا مدنی مذاکرہ یا مطلب سنیں، یا مدنی مکالمہ سنیں، کم از کم 1 گھنٹہ 63 منٹ 60 منٹ، تو انشاءاللہ پھر یہ مان لیا جائے گا انعام۔ یہ ہو گیا نا پورا؟ اچھا، موبائل کو مسجد میں آن رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو آن بھلے رکھیں آپ، لیکن سائلنٹ رکھیں، کسی طرح کی ٹیون نہیں بجنی چاہیے۔ وائبریٹ اگر کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز میں تو وائبریشن بھی نہیں ہونا چاہیے نا، پھر نماز میں توجہ آپ کی بڑھ جائے گی، گڑ 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 کر کے وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو ویسے وائبریٹ رکھنے پر وہ مسجد میں کوئی یعنی کہ ممانعت کی وجہ نظر نہیں آتی، الا نماز کے علاوہ۔ ہاں، بیان سن رہے ہیں، مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں، تو بالکل آف رکھنا ضروری ہے کہ یہ پھر آپ کی توجہ بٹا دے گا۔ جب یہ شروع ہو جائے گا نا کانپنا، تو پھر یہ کہ وہ توجہ بٹے گی، اور بیان کو توجہ سے سننا ضروری ہے۔ یہ مسئلے اس کی بہت تفصیل بیان ہوئی ہے۔ باپا، تو کیا وہ موبائل اگر مسجد میں رکھے گا، آن رکھے گا، تو وہ کسی بھی طرح کی مطلب جو ضروری گفتگو نہیں ہے مسجد کے اندر موبائل پر مطلب وہ کرتا رہے؟ آن رکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو چاہے زور زور سے ہیلو ہیلو کرتا رہے۔ مثلا نہیں کہ گھر کا کوئی ضروری مسئلہ ہوا تو ایس ایم ایس آ گیا، یا کوئی ایسی ضروری بات جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس طرح کی بات گھر والوں سے کوئی مختصر الفاظ میں کر لی، تو یہی مطلب ہو سکتا ہے۔ باقی اب آپ یہ یہاں کاروباری مطلب دکانداری سب چالو کر دو مسجد میں، تو یہ تھوڑی چلے گا۔ تو اس لیے مشورہ یہ ہے کہ اگر میں نے تو مشورہ اس سے بھی 2 قدم آگے کا دیا تھا کہ موبائل رکھو ہی مت اپنے پاس، تو چھوڑ ہی دو۔ تو بعضوں نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ ہمارے پاس موبائل ہے ہی نہیں، تو وہ تو میری کوالٹی کے ہوئے نا کہ میرے پاس بھی موبائل نہیں ہے۔ اپنا ایک گروپ بن گیا نا موبائل جن کے پاس نہیں ہے ان کا۔ تو فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 1195 پر شروع ہو رہا ہے معتکف اور احترام مسجد۔ تو پیارے معتکف اسلامی بھائیو، کیونکہ آپ کو 10 روز بلکہ آپ تو 30 روز مسجد ہی میں گزارنے ہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ چند باتیں احترام مسجد
سے متعلق سیکھ لیجئے۔ دوران اعتکاف مسجد کے اندر ضرورتاً دنیاوی بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن دھیمی آواز کے ساتھ اور احترام مسجد کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کیجیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چلا کر کسی اسلامی بھائی کو بلا رہے ہیں اور وہ بھی آپ کو چلا کر جواب دے رہا ہو، ابے تبے اور غل غپاڑے سے مسجد گونج رہی ہو۔ یہ انداز ناجائز و گناہ ہے۔ یاد رکھیے، مسجد میں بلا ضرورت دنیاوی بات چیت کی معتکف کو بھی اجازت نہیں۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ سے کچھ کام نہیں۔ تو دیکھا آپ نے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، یہ پیشن گوئی ہے، اور ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ سے کچھ کام نہیں۔ تو یہ جو چوپال لگاتے ہیں، ملاقاتی آتے ہیں اور ادھر ادھر کی ہانکتے ہیں، ابھی اس پہ سوچ لو کہ آپ کیسے عبادت گزاریں کہ مسجد میں آ کر بیٹھے اور آپ لوگوں کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہے کہ ان کے پاس مت بیٹھو، ان کو اللہ سے کام ہی نہیں۔ تو ضروری بات وہ بھی اس طرح کرنی ہے کہ کسی کو اس سے ایذا نہ پہنچے، مسجد کا احترام ملحوظ رہے۔ وہ بھی لکھ کر ہو جائے تو کل تو قفل مدینہ پر بھی تو کافی بات ہوئی تھی، لکھ کر بھی تو ہو سکتی ہے۔ مسجد میں ہی اگر آپ لکھ کر بات کرنے کی پریکٹس نہیں کریں گے اعتکاف میں، تو پھر کب کریں گے؟ امارات کے اسلامی بھائی بھی ہمارے اور جہاں جہاں معتکفین سن رہے ہیں، مسجد میں لکھ کر بات کرنے کی کوشش فرمائیں اور اس کی پریکٹس کرے تاکہ آئندہ بھی اس پر عمل کی ترکیب بنے اور کچھ تو خاموشی کی عادت پڑے۔ باقی ہر وقت بڑا 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 کرنے والا جو ہے نا، یہ بہت خطرہ ہوتا ہے کہ کفریات میں جا پڑے، نکل جاتا ہے پھر کفر، بڑ بڑ کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، گناہوں بھری باتیں نکل جاتی ہیں، لوگوں کی دل آزاریاں ہو جاتی ہیں۔ تو زبان پر لگام بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راغت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی کو مسجد میں بآواز بلند گم شدہ چیز ڈھونڈتے سنے تو وہ کہیں، اللہ عز و جل وہ گم شدہ شے تجھے نہ ملائے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ میری چادر کون لے گیا ہے؟ میرا تکیہ کس نے اٹھا لیا ہے؟ میں نے ادھر چپل رکھے تھے، کون لے گیا؟ او ڈھونڈا ڈھونڈی ہو رہی ہے۔ تو جو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز ڈھونڈے، اس کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے یہ دعائے بد دعا کرو اس کو، گویا کہ اللہ عز و جل وہ گمشدہ چیز تجھے نہ ملائے، اللہ کرے تجھے نہ ملے کہ تو نے مسجد میں یہ غل مچا رکھا ہے، کیا مسجدیں اس کے لیے بنی؟ یعنی سرکار ہی فرما رہے کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں گمشدہ چیزیں آدمی ڈھونڈتا پھرے۔ حضرت سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا کہ مجھے کسی نے کنکری ماری، میں نے دیکھا تو وہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے اشارہ کر کے فرمایا، ان دو آدمیوں کو میرے پاس لاؤ۔ میں ان دونوں کو لے آیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے استفسار فرمایا، یعنی پوچھا، تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ عرض کی، طائف سے۔ فرمایا، اگر تم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تکریما کے رہنے والے ہوتے، کیونکہ وہ مسجد کے آداب بخوبی جانتے ہیں، تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری محقق علی الاطلاق شیخ ابن حمام
علیہ رحمۃ اللہ السلام کے